نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادتوں والا مہینہ، بلکہ عبادتوں والے مہینے رواں دواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اور میرا مالک یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگتے رہیں، میں ان کو عطا کرتا رہوں۔ ایک واحد در ہے جس کے اندر نہ مانگنے والا سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جو مانگتا ہے، مسلسل مانگتا ہے، متواتر مانگتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ باقی چاہے بادشاہ کا در ہو، چاہے وزیر اعظم کا در ہو، چاہے صدر کا در ہو، چاہے کسی فیملی کے ممبر کا در ہو، جہاں پر آپ ایک دفعہ مانگے، دو دفعہ مانگے، تیسری دفعہ مانگنے سے ناگواری کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے یہ کیا ہر روز مانگتا رہتا ہے، لیکن ایک ایسا در ہے، اور وہ در الہی ہے، وہ در خالق ہے، وہ ایسا در ہے کہ جہاں پر نہ مانگے وہ ناراض ہوتا ہے، اس کو متکبر کہتا ہے، اور جو مانگے اس سے خوش ہوتا ہے۔ میں جب قرآن کی اس آیت کی طرف جاتا ہوں جس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے متعلق، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، انہیں کہو تم جب بھی پکارتے ہو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ سنتا یہاں نہیں کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم جب بھی پکارتے ہو تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، تم جب بھی سوال کرتے ہو تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کو پورا کرتا ہوں، تم جب بھی مانگتے ہو تمہاری طلب کو پورا کرتا ہوں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار مانگتے رہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ہم کہتے ہیں یہی تو قبولیت کی علامت ہے۔ جس طرح تم مانگتے ہو اور تم یہی کہتے ہو کہ اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما، تو اس نے قبول کیسے کی؟ اگر وہ اس عمل کو کر دے جس طرح تم چاہتے ہو، ممکن ہے وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو۔ یہ قبولیت ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارے چاہنے سے نہیں، تمہارا کام ہے کھٹکھٹانا، ہوگا وہی جو وہ چاہتا ہے، وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ تمہارا کام مانگتے رہنا ہے، پکارتے رہنا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے اس امت کے اوپر احسان کیا، یہ احسان کسی اور امت پر نہیں ہے۔ اس سے پہلے 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، کم و بیش۔ ان کی بڑی وسیع امتیں تھیں، کئیوں کی تھوڑی تھی، کئیوں کی زیادہ تھی، لیکن کم سے کم بنی اسرائیل کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی امت گزری ہے، بڑے ان کے اوپر انعامات ہوئے، لیکن ان کی عمریں بھی بڑی لمبی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت کی عمر بھی تھوڑی، لیکن ان کو کچھ ایسی راتیں اور مہینے عطا کر دیے کہ اگر اس ایک رات وہ بندگی کر لیں، 100 سال کی عبادت کے برابر ان کی ایک رات ہے۔ جیسے کہ للیلۃ القدر کی رات ہے 83 سال کے برابر ہے، شب برات کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے، شب میلاد کی رات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیر کی رات ہے، جمعے کی رات ہے، عرفات کی رات ہے، عرفہ کی رات، وہ رات ہے یوم عرفہ، اس کی رات ہے، ذی الحج کے ایام ہے، محرم کے ایام ہے، محرم عاشوراء کی رات ہے۔ ان راتوں کی عبادت، ان راتوں کا جاگنا، ان راتوں پہ دعا کرنا، ان راتوں میں سجدے کرنا، ان راتوں میں رکوع کرنا، ان راتوں میں وظائف پڑھنا، پتہ نہیں کتنے کتنے سینکڑوں سالوں کے برابر ہے۔ مقصود کیا تھا کہ میرے پیارے محبوب کی یہ امت ہے،
اس امت کو میں نے بخشنا ہے، اس امت کو میں نے اس دنیا کے اندر بھی اتنے انعام سے نوازنا ہے کہ یہ امت سر فخر سے بلند کر کے گزرے۔ تو رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، اگرچہ کئی مہینے بڑے اہمیت کے حامل ہیں، یہ میں بیان بتا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اب شعبان کا چونکہ گزر رہا ہے اور شب برات ہمارے قریب قریب ہے، تو 15ویں شب شروع ہو جائے گی رات انشاءاللہ العزیز، اور اس رات کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ساری رات ہی کریں اور صبح آپ فجر بھی نہ پڑھیں، یہ نہیں ہے۔ 1-2 گھنٹے رات کے فکس کر لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ فکس کر لیں، 2 کر لیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کا کچھ حصہ یا اس سے بھی کچھ یا اس سے زائد کر کے آپ قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو شب برات 15 شعبان المعظم، اس کے اندر ادارہ فیضان القرآن کے پلیٹ فارم سے بحمد اللہ تعالی ہم نے، میرے خیال میں یعنی جہاں تک مجھے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، اس ٹائم سے لے کر اس وقت تک میں نے اس غنیت الطالبین کے ریفرنس سے، اس کے ریفرنس کو میں نے کوٹ کیا، میں نے شب برات کی رات کو 100 رکعت نماز نفل صلاۃ الخیر باجماعت خود پڑھانے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ پڑھاتا رہا، تقریباً 2.5 گھنٹے لگتے تھے، باپا سے بلند پڑھاتا تھا، اور ایک جم غفیر پڑھتا رہا۔ اب بھی ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں انفرادی سطح پر بھی پڑھتے ہیں، اجتماعی سطح پر بھی گھروں کے اندر اس کی باقاعدہ طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو شب برات میں صلاۃ الخیر کیا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ غنیت الطالبین کے اندر حضرت سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے، انہوں نے اس کے اندر کوٹ کیا ہے، فرمایا کہ شب برات میں جو نماز سلف صالحین سے منقول ہے، سلف صالحین یعنی سینکڑوں سال پیچھے، اور حضرت سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے کا ذکر کر رہے ہیں کہ منقول ہے کہ اس میں 100 رکعتیں ہیں جو کہ 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص کے ساتھ ادا کرنی ہیں، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک رکعت میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے، 100 رکعت پڑھنی ہے، اور یہ 50 کا جوڑا بن جائے گا، تو 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص بن جائے گی۔ تو فرمایا اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے، اور اس کی نیت بھی یہی بنے گی کہ 2 رکعت نماز نفل خاص بندگی اللہ رب العزت کے لیے صلاۃ الخیر کی شکل میں، منہ طرف خانہ قبلہ شریف، پیچھے سے امام صاحب اللہ اکبر۔ اب ایک تو یہ ہے کہ نفل پڑھنے ہیں صلاۃ الخیر کے نام سے، دوسرا یہ ہے کہ باجماعت پڑھنا ہے۔ اگر اللہ کسی کو توفیق دے، میں نے پہلے بتا دیا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اپنی مسجدوں میں اپنے نوجوانوں کو اس طرف لے کر آئیں، تو فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا سلف صالحین میں یہ نماز باجماعت پڑھی جاتی تھی، یہ جملہ میں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ غنیت الطالبین کے اندر سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر 348 ہے، 348، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، 348 اگر آپ کو توفیق دے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں باجماعت، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت امام حسن بصری
رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ نے بیان کیا ہے کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی طرف 70 مرتبہ دیکھتا ہے، اور ہر بار کے دیکھنے میں 70 حاجتیں اس کی پوری کرتا ہے، جن میں سب سے معمولی حاجت، معمولی جس کو ہم بہت بڑی حاجت سمجھتے ہیں، کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا مشہور ایک جملہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو فرمایا کہ یہ سب سے ادنا حاجت ہے جو صلاۃ الخیر پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور اتنی مشہور تو ایک دعا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، وہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان راتوں میں کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ یہ شب برات کا میرا پیغام تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس پیغام کو بھی میں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں۔ جس کو اللہ نے ہمت دی ہے، جس کو طاقت دی ہے، جس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے، وہ اگر کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے کھڑا ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر پڑھے، چیئر پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے چیئر پر بیٹھ کر پڑھے، 2 زانو یا 4 زانو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ضرور یہ عمل کریں، یہ زندگی یہی رہ جانی ہے، یہ متاع قلیل ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کچھ کام کر جائیں جو کہ انمول ہو، کچھ کام کر جائیں جو کہ نہ مٹنے والے ہوں، کچھ کام کر جائیں جو آپ کی نسلوں میں آپ کی شناخت بن جائے، تاکہ وہ آنے والی نسلیں بھی یہ کہیں کہ ہمارا باپ، ہمارا چچا، ہمارا دادا، ہمارا نانا، ہماری نانی، ہماری خالہ، ہماری ماں، ہماری پھپھی، ہماری چاچی، ہماری تائی یہ عمل کرتی تھی ان راتوں میں، تاکہ یہ پیغام آگے ڈیلیور ہوتا رہے اور یہ چراغ در چراغ جلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک شب برات کی جو فضیلت ہے اور شب برات کے اندر جو ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو وہ مانگنے والے آپ کھڑے ہوں، ہے مجھ سے کوئی بخشش طلب کرنے والا تو بخشش کے سوال آپ کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سوال کو بھی قبول فرمائے اور آپ کی بخشش کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الکذب وقنا عذاب الغیبت وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الفواحش وقنا عذاب المعاص وقنا عذاب البہتان وقنا عذاب المیزان۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الا باللہ العلی العظیم۔ یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، یا شافی الامراض، اشف مرضانا مرضى المسلمین، آمین برحمتک وبفضلک وبکرمک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔